پاکستان، بلوچ رہے گا پاکستان، سرحد رہے گا پاکستان، پنجاب رہے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور آج گو کہ مجھے سیاسی بات کسی اختلاف کے حوالے سے آ سکتی ہے، لیکن میں اللہ کو جان دینی ہے، میں اختلافی بات نہیں کر رہا۔ آج ایک لمحہ یہ بھی ہے کہ آج 6 دن ہو چلے پوری قوم ایک مشکل میں مبتلا ہے۔ گو کہ جو قدرتی آفات آتی ہیں ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور مسبب الاسباب بھی اللہ کی ذات ہی ہے۔ لیکن اس موقع پر جب ایک طرف آپ کاروان یکجہتی لے کر نکل رہے ہیں تو دوسری طرف بد نصیب قوم کا حال دیکھیے کہ ملک کے صدر مملکت وہ برطانیہ جس کا وزیر اعظم بھارت میں کھڑے ہو کر یہ کہے کہ ہم دہشت گرد ہیں، اور اس کو ڈیوڈ کیمرون کے اس بیان کے بعد پوری قوم ایک طرف، میں پوری قوم کی چیخو پکار سن رہا ہوں، لیکن میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک شاید کسی کو خراج تحسین پیش کروں کہ آج آپ کے نیوز چینل پر، تمام نیوز چینلز پر آج تو الطاف حسین جیسا شخص بھی بول پڑا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ تو شاید مغرب کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے، اور وہ برطانیہ میں رہ کر اس شخص نے بھی کہہ دیا کہ خدا را برطانیہ کا دورہ ملتوی کر دو، مت جاؤ۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف چیئرمین صاحب آپ کا کاروان یکجہتی ہے جسے ساری قوم خراج تحسین پیش کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت تھی اس بات کی کہ ہمیں اس کا جواب دینے کے لیے ایک مٹھی ہو کر یہ سوچنا تھا اور کرنا کیا تھا کہ برطانیہ کے سفیر کو، اس کے سفارتکار کو دفتر خارجہ بلا کر اس کی سرزنش ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ کام تو 6 دن بعد ہوا۔ اور اس سے پہلے کیا ہوا کہ صدر مملکت نے انہیں بلا کر انہیں چائے پیش کی۔ آج اس بد نصیب قوم کو خدا کی قسم آپ جیسے چیئرمین صاحب، آپ جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے، آپ جیسے بزرگوں کی ضرورت ہے، جن کے دل میں ملک کا درد ہے، جن کے دل میں 18 کروڑ عوام کا درد ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہم میں یکجہتی ہو، جو چاہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ میں یہاں کھڑے ہو کر کہتا ہوں، جیسے میرا تعارف کرایا میرے بھائی بلال جمین نے، میری حیثیت یہ ہے، میری حقیقت یہ ہے کہ میں ان نشستوں سے اٹھ کر قومی اسمبلی میں گیا ہوں۔ میرے قائد میاں نواز شریف نے مجھے میری 25 سال کی وفاداری کا صلہ دیا ہے۔ ایک طرف کروڑوں روپے پارٹی کا فنڈ دینے والے لوگ تھے، لیکن میرے قائد میاں نواز شریف نے کہا کہ ہر جماعت کو کروڑوں کے فنڈ اچھے لگتے ہیں، لیکن میرے اس 25 سالہ وفادار ورکر شکیل اوان یہ مالی طور پر تو کمزور آدمی ہے، لیکن یہ اخلاقی طور پر اور یہ جرأت کے انداز میں بہت مضبوط آدمی ہے، میں اسی کو ٹکٹ دوں گا۔ اور آج میں اگر قومی اسمبلی کا ممبر بن کر کھڑا ہوں تو یہ عزت مجھے اللہ کے بعد میرے اس دیش نے دی ہے، اس پاکستان نے دی ہے۔ شاید جتنا میں پڑھا لکھا ہوں، ایک BA پاس تو یہاں بچارے نوکریاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جن کے لیے میں تگو دو کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس طبقے سے اٹھ کر گیا ہوں۔ اور کہا جاتا تھا کہ میں بات کسی اور طرف چلی جائے گی، ایک دو جملے کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کہا جاتا تھا جب میری باری آئی تو کہ غریب آدمی ہے، کسی امیر سرمایہ دار کو ٹکٹ دیجئے، غریب آدمی ہے، فنڈ سارے یہ خود کھا جائے گا، کوئی سرمایہ دار ہوگا تو وہ کم سے کم خود تو نہیں کھائے گا، اس کو تو پیٹ بھرا ہوا ہے، جیب بھی بھری ہوئی ہے۔ لیکن میں ان 4 ماہ میں اس پاکستان، سونی دھرتی پاکستان، جس کی بقا کے لیے، جس کی سلامتی کے لیے، جس کی 18 کروڑ عوام کی یکجہتی کے لیے، جس کے چاروں صوبوں اور کشمیر کی یکجہتی کے لیے رائل چینل نے یہ کارواں نکالا، میں اللہ کے کرم سے آج یہ کہتا ہوں کہ میں نے عہد کیا تھا کہ ثابت کروں گا۔ ایک بار اس وقت ثابت ہوا تھا جب اس بر صغیر میں وہ مسلمان جو امیر لوگ نہیں تھے، ان میں اکثریت ان غریبوں کی تھی جنہوں نے نعرہ بلند کیا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ کہا میں ثابت کروں گا۔ آج اس نیوز چینل کے اتنے بڑے پروگرام میں اور چیئرمین صاحب آپ کی اتنی بڑی کاوش کے اس کارواں میں اگر مجھے موقع مل گیا ہے تو میں 2 جملے ضرور کہوں گا۔ میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ وہ شخص، وہ شکیل اوان جس کے پاس اپنی کمپین کے لیے پیسے نہیں تھے، آج میں قائد محترم میاں شہباز شریف سے 80 کروڑ روپے کے فنڈ پنڈی کے لیے لے کے آیا ہوں۔ میں امین ہوں ان کا، میں اس 80 کروڑ کا امین ہوں۔ اور آج اس کارواں کے اس اجتماع میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ پنڈی سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، میرے 3 سالہ ٹینیور میں
80 کروڑ جو بنایا میں اس کا امین ہوں. اگر ان 3 سالوں میں میرے دامن پر کسی بددیانتی کا ایک چھینٹا دیکھ لیں تو آپ کو قسم رب ذوالجلال کی آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے, میرا گریبان ہونا چاہیے. میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس لیے کہ میرے لیے مثال بن گئے ہیں بھٹو صاحب, آپ جیسے لوگ کہ جنہوں نے اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے, اور آپ سب کچھ چھوڑ کر اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے ایک ایسے کارواں کی قیادت کر رہے ہیں جو انشاءاللہ تعالی ایک ایسا پیغام بنے گا کہ میرے اللہ نے چاہا تو گلی کوچے اب یکجہتی کی باتیں ہوں گی, اب ملک توڑنے کی. اب کوئی یہ نہیں کہے گا انشاءاللہ کہ میں پنجابی ہوں, میں پٹھان ہوں, میں بلوچی ہوں, میں سندھی ہوں, میں کشمیری ہوں. انشاءاللہ مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں, ثابت کریں گے پاکستان پر ہماری جان بھی قربان ہے, اس دیش کے لیے ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی قربان ہے, ہمارے بچے قربان ہیں, اس لیے کہ اس دیش کے ساتھ ہماری عزت ہے, ہماری شان ہے. اور یہ 27ویں شب کو رمضان المبارک کی 27ویں شب کو بننے والا پاکستان انشاءاللہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے, اور جب تک یہ دنیا قائم ہے میرے رب نے چاہا تو یہ پاکستان قائم رہے گا. میں جناب چیئرمین آپ کا, بلال بھائی آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا انتہائی شکریہ ادا کر کے اس نعرے کے ساتھ اجازت دوں گا کہ میرے نعرے کا بھرپور جواب دیجیے گا. پاکستان پاکستان پاکستان. بہت الفاظوں کے ہی نہیں کردار کے بادشاہ شکیل اوان رکن قومی اسمبلی آج اس کاروان کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج راولپنڈی اور اسلام آباد کے باسیوں کے لیے یہ ایک خوشی کا دن ہے کہ 14 اگست کے سلسلے میں نکلنے والا رائل کاروان جو یکجہتی کے حوالے سے ہے, پنڈی اور اسلام آباد دونوں اضلاع میں اس نے پروگرامز کیے, اور دونوں جگہ پر پارلیمنٹیرینز نے ان کو خوش آمدید کہا, یہاں کی عوام نے ان پہ پھول کی پتیاں نچھاور کی, ان کو ان کی راہوں میں اپنی پلکیں بچھائیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ کمٹمنٹ ہے جو ملک کے ساتھ ہے, یہ وہ کمٹمنٹ ہے جو نعرہ رائل نیوز چینل لے کر پاکستان میں نکلا ہے, اور جو جناب غفور وٹو صاحب کی قیادت میں نکلا ہے. میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, میں اس سے پہلے کہ دعوت دوں جناب چیئرمین صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور آپ لوگوں سے اپنا خطاب کریں, میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک مرتبہ پھر کچھ دیر تک کھڑے ہو کر اس یکجہتی کا اظہار کیجئے اور تالیاں بجا کے اس چیز کا ان کو ویلکم کیجئے, اور ان کی اس کوشش میں ان کے ساتھ آج یہاں کھڑے رہ کر ان کے عزت, احترام اور اکرام میں ہم ان کا خطاب بھی سنیں اور ان کی گفتگو بھی سنیں. بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ایوان صاحب, جناب عباس صاحب اور میرے برخورداران اور بھائیوں, میں سوچ رہا تھا کہ ایوان صاحب نے اور عباسی صاحب نے اور آپ نے جو ہماری تحریک قومی یکجہتی کو تقویت پہنچائی ہے اپنے پروگرام میں, اپنے جذبات سے, اپنے احساسات سے, کوئی بات میرے پاس باقی کہنے کی نہیں. میں صرف آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کی مہربانی, جس طرح آپ لوگوں سے مجھے رسپانس ملا ہے, جس طرح آپ لوگوں سے مجھے تعاون ملا ہے, انشاءاللہ پورے ملک میں ملے گا اور ہم کامیابی سے آگے بڑھیں گے. صبر. ناظرین, اس کے ساتھ ہی رائل نیوز کی یہ ٹیم آپ سے اجازت چاہتی ہے. 14 اگست تک ہمارے ساتھ رہیے گا. 14 اگست کی رات کو ہماری یہ ٹیم بابائے قوم کے مزار اقدس کے باہر اس کارواں کا اختتام کرے گی. پاکستان کے لیے دعائیں کیجیے, اور آخر میں میرے ساتھ ایک نعرہ ہے, اس میں آواز سے آواز ملائیے, پاکستان. بہت شکریہ.